بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سمت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمیں کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی، یہ اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی سو جو ایمان لا چکے ہیں، وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحقاق کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا، اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس سے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے
فرشتوں سے کہا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بھی بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔